السلام علیکم۔ جرم بولتا ہے، اسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد مبین، اور میں لایا ہوں آپ کے لیے کرائم سٹوریز پہ چلنے سے پہلے آپ جلدی سے ہمارے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ویڈیو کر دیں لائک۔ چلتے ہیں کرائم سٹوریز کی طرف۔ کرائم سٹوریز کوٹ رہدا کے ایک نواحی گاؤں کی ہے، جہاں پہ ایک نفیس نامی شخص رہا کرتا تھا۔ نفیس نامی شخص جو ہے ایئرپورٹ پر ملازمت کرتا تھا، اور اس کے والد صاحب جو ہیں وہ بھی ایک سرکاری ملازمت کرتے تھے۔ تو نفیس نامی شخص کے والد صاحب ریٹائر ہونے کے بعد نفیس صاحب نے جو ہے ان کو اپنے گاؤں شفٹ کر دیا۔ تو گاؤں شفٹ کر دیا تو اس کی بیگم وتھ اس کے بیٹوں سمیت وہ اپنے گاؤں میں آ گئے۔ اپنے گاؤں میں آگے جب ان کے والد صاحب کا جو پلان بنا، ان کا اسلام آباد میں کوئی کام تھا، تو وہ وتھ فیملی جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تو اس کی بیگم جو تھی وہ اپنے گھر میں تھی، تو اس کا جو ہے اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ کچھ چکر چل رہا تھا۔ تو اس نے زبیر صاحب کو بتایا کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ کسی کام سے اسلام آباد جا رہے ہیں، تو تم آ جاؤ گھر میں۔ تو نفیس کے جو والد صاحب ہیں وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے، تو انہیں کچھ ایسی مشکلات پیش آئیں کہ ان کو واپس آنا پڑا۔ تو جب واپس آتے ہیں تو نفیس کا بھائی دیکھتا ہے کہ کمرے کو اندر سے لاک کیا ہوا ہے، تو وہ 3-4 منٹ کمرہ کا دروازہ لاک کرتا ہے، تو اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کی بھابھی جب دروازہ کھولتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ اندر کہ اس کی جو بیگم ہے نفیس کی، تو اس کا جو ہے خالہ کا بیٹا جو ہے وہ اندر سے کمرے سے باہر آ رہا ہے۔ تو جو آکاش ہے اس نے پوچھا اپنی بہو سے کہ یہ کون کیوں آیا ہے، تو اس نے بتایا کہ میرا خالہ کا بیٹا ہے۔ تو اس نے بولا کہ یار اس کو 3-4 منٹ میں نے جب کمرہ لاک کیا تو تم نے کمرہ کیوں نہیں کھولا؟ تو اس نے کہا نہیں ایسی کچھ بات نہیں ہے۔ تو آکاش نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو کال کر کے بتاتا ہوں۔ جب آکاش نے اپنا موبائل نکالا تو اس کی بیگم نے جو ہے اپنا موبائل نکال لیا۔ جب آکاش نے اس سے موبائل چھینا تو دیکھا تو اس میں میسیجز پڑے ہوئے تھے۔ تو آکاش نے اس سے موبائل چھین لیا۔ تو جب نفیس کی کال آئی تو آکاش نے بتایا کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آکاش نے اپنی بیگم کو کال کی اور کہا کہ کیا معاملہ چل رہا ہے یہ؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، وہ میرا خالہ کا بیٹا ہے۔ تو اس طرح اس نے اپنے نفیس شور سے معافی مانگ کر اس سے جو ہے صلح کروا لی۔ تو پھر سیٹ اپ پھر چلنے لگا۔ تو کچھ دنوں بعد وہ رات کو 11 بجے اپنی بیگم کو کال کرتا ہے، تو کال آلریڈی دوسری لائن پہ مصروف ہے۔ تو اس نے پھر جب اس کی بیگم نے کال پک اپ کی تو اس نے کہا تم کس کے ساتھ لگی ہوئی تھی رات 11 بجے؟ تو اس کی بیگم نے اسے کہا کہ میں اپنی بہن کے ساتھ کال پہ لگی ہوئی تھی۔ تو نفیس نے جو ہے اپنی سالی کو جلدی اسی وقت ہی اپنی سالی کو کال کی اور کہا کہ تمہاری بہن تمہارے ساتھ کال پہ لگی ہوئی تھی؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو 2 گھنٹے پہلے اپنی بہن کو کال کی تھی، ابھی تو میرے شوہر آ گئے ہیں، میں ان کو کھانا دے رہی تھی۔ تو پھر دوبارہ جب نفیس نے اپنی بیگم کو کال کی اور کہا کہ میں نے تمہاری بہن کو کال کیا، اس نے کہا میں تو نہیں تھی اس کے ساتھ۔ اس نے کہا تم مجھ پہ شک کرتے ہو، ایسی ویسی باتیں کرنے لگ پڑی۔ تو نفیس نامی شخص نے جو ہے اپنی ساس کو کال کی اور کہا کہ اس طرح کی حرکتیں آپ کی بیٹی پہلے بھی کر چکی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا نہیں۔ تو وہ جب اس کے گھر آئے، نفیس کے گھر آئے، تو اس کے والد سے بھی معافی مانگی اور نفیس سے بھی معافی مانگی۔ تو نفیس نے اپنی بچوں کی طرف دیکھ کر پھر صلح کر لی۔ تو صلح کرتے ہیں جی، کچھ ٹائم کے بعد جب نفیس جانے لگتا ہے واپس اپنی ڈیوٹی پہ، تو اس کی بیگم اسے کہتی ہے کہ مجھے نئے فلیٹ میں کمرہ لے کے دو، میں ادھر رہوں گی، میں ادھر نہیں رہوں گی۔ تو نفیس نے ایسی ویسی باتیں ذہن سے نکال دی۔ تو نفیس نے اس کو شہر میں ایک کرائے کا مکان لے کے دیا۔ کرائے کا مکان لے کے دیا تو ادھر وہ رہنے لگی اور بچوں کا ساتھ ٹیوشن لگا لیا، تو بچوں کو پڑھانا بھی آسانی ہوتا تھا کیونکہ شہر میں پاس اسکول کالج تھے۔ تو ادھر چھوڑ کر نفیس اپنی ڈیوٹی پہ چلا جاتا ہے۔ ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو پھر جب واپس نفیس گھر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کمرے میں اندر 2 لوگ موجود ہیں، تو ان کی آوازیں آ رہی ہیں اندر کمرے سے۔ تو نفیس کال کر کے پوچھتا ہے بیگم تمہارے پاس کون ہے، کس کی آوازیں آ رہی ہیں؟ تو وہ کہہ رہی ہے بیٹے ہیں، بیٹوں کے ساتھ لگی ہوئی ہوں یہ وہ۔ جب نفیس دروازہ توڑ کے اندر آتا ہے دیکھتا ہے ایک شخص اندر، جس کے ساتھ اس کی بیگم ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملوث تھے، اپنا کام جاری رکھا ہوا تھا۔ تو نفیس نے دیکھا، بہت غصے ہوا اور اسے جذبات میں آ کر ڈیوارس دے دی۔
تو لہٰذا میرے بہن بھائیوں یہی ریکویسٹ ہے آپ سے، اپنی زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزاریں، اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، اپنے ماں باپ خاندان کے سامنے اپنی عزت کو برقرار رکھیں۔ تو ہمارا ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے آپ بھائیوں کے لیے۔ تو تب تک یہ نیو ویڈیو کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، آپ کا میزبان محمد مبین، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔